آگے بڑھتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مختصر درس ہے یہ کہ پچھلے دنوں میں یہ بات آئی کہ اکثر مشرکین کے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے نقصان پہنچایا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے. دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں, جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں, وہ سب اللہ کے رسول اختیار کرتے تھے. کبھی آپ نے نہیں کہا میں تو امام الانبیاء ہوں, میں کپڑے نہیں پہنوں گا, مجھ کو ٹھنڈی کہاں سے لگے گی, یا میں جنگی لباس نہیں پہنوں گا, کون مجھ پر حملہ کرے گا. نہیں, آپ غزوہ احد میں دو زرہ پہن کر کے نکلے, دو لباس پہن کر کے جنگ کا نکلے. اس کے بعد جب دشمنوں نے آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو پچھلے ہفتے میں ذکر ہوا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پہلا شخص ہوں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو پہچان لیا کہ آپ کا حیات ہے جب آپ کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی. کہتے ہیں کنت اول من عرفہ, میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. پھر میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بحیات ہیں, آپ یہ سامنے ہیں, تو آپ نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ جان چکے تھے کہ سارے لوگوں کا اکثر لوگ مجھ کو ٹارگٹ کیے ہوئے, تو آپ نے کیا کیا ثم البسنی لامتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنگی لباس مجھ کو پہنا دیا اور میرا والا خود پہن لیا. جنگ کس کا نام ہے؟ جنگ دھوکے کا نام ہے, دھوکہ دینا ہوتا ہے اس میں. اب سارے لوگ جان چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہ ہے, تو آپ نے کیا کیا کہ اپنا لباس کعب بن مالک کو دے دیا اور ان کا لباس کیا ہے خود پہن لیا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں فَلَقَدْ ضُرِبْتُ حَتَّى جُرِحْتُ عِشْرِينَ, اب لوگ مجھ کو اللہ کا پیغمبر سمجھ کر کے کیا ہے مجھ پر وار کر رہے ہیں, یہاں تک کہ 20 سے زیادہ کیا ہے مجھ کو زخم لگے, 20 سے زیادہ زخم لگے. اس کو امام طبرانی نے اپنی کبیر میں ذکر کیا ہے اور مجموعی طور پہ انشاءاللہ یہ روایت کیا ہے قابل قبول ہو جاتی ہے, قابل قبول ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا کہ اپنا جنگی لباس اتار کر کے کعب بن مالک کو دے دیا اور کعب بن مالک کا خود پہن لیا, جس سے یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ کیا ہے کعب بن مالک کو ہی اللہ کا رسول سمجھ کر کے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیے. ظاہر ہے کہ اس جنگ کے اندر ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوات میں بہت محفوظ رہے, آپ پر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ وہ غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی انسیڈنٹ اور حادثہ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ یشیر الی رباعیتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا غصہ بڑا سخت ہو گیا اس شخص پر جس نے اپنے نبی کے دانتوں کو, رباعی دانتوں کو, 4 دانتوں کو جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں شہید کیا. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ. اللہ کا غضب اس آدمی پہ سب سے زیادہ سخت ہوا جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالا, جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا ہو, اس کا غصہ کیا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت سخت ہوا, کیونکہ اس روئے زمین پر سب سے منحوس اور مغضوب وہ شخص ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے. تو آپ نے کہا یہ تو بخاری کی روایت ہے کہ اشتد غضب اللہ علی رجل یقتل رسول اللہ فی سبیل اللہ. اللہ کا غضب اس شخص پر بڑا سخت ہوا جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کی راہ میں قتل کیا ہو. کسے قتل کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کسے قتل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتایا گیا تھا کہ آپ نے پوری حیات مبارکہ میں پوری جنگ میں صرف ایک ہی شخص کو قتل کیا اپنے ہاتھ مبارک سے. کس کو قتل کیا تھا؟ امام ابن جریر نے, امام حاکم وغیرہ نے
صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ نے ایک ہی شخص کو احد کے میدان میں قتل کیا اور وہ ابی ابن خلف تھا، ابی ابن خلف تھا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا، کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا۔ یہ وہ مبعوث شخص ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا۔ ایسے ہی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، جرح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک احد کے دن زخمی ہو گیا۔ ایسا نہیں کسی دانت ہی شہید ہوئے تھے، دانت کے ساتھ ہونٹ پر بھی زخم، سر پہ بھی اور چہرے پہ، یہ تمام جگہوں پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم لگے ہوئے تھے، اور یعنی بڑا زخم لگا ہوا تھا جو خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تغسل الدمع وعلی یمسکو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتی تھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ خون کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خون نکلتا ہی جا رہا ہے اور اس کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اخذت حصیرا، ایک چٹائی لی اور چٹائی کو جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گئی تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں پر رکھ دیا، اور اس سے فستم سکا الدم، خون کیا اس سے رک گیا۔ یہ بڑا بہترین نسخہ ہے خون کو روکنے کا کہ کسی سوتی کپڑے یا اس طرح کی چیز کو جلا کر کے اس کی راکھ کو لگا دے تو خون کیا ہے رک جائے گا، خون کیا ہے رک جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عبداللہ بن قمیعہ نے زخمی کیا تھا، اور دانتوں کو عتبہ بن ابی وقاص نے، چہرے پر جس نے حملہ کیا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی قمیعہ، اور دانتوں پر حملہ عتبہ بن ابی وقاص نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارنے والا عبداللہ ابن ہشام تھا۔ یعنی تین لوگوں نے حملے کیے تھے، سر کو زخمی کرنے والا عبداللہ بن ہشام، اور اسی طریقے سے چہرے پر زخم لگانے والا عبداللہ بن قمیعہ، اور دانتوں کو شہید کرنے والا عتبہ بن ابی وقاص، یہ تین لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عتبہ بن ابی وقاص ان کے بھائی ہیں نا، سعد بن ابی وقاص 10 مشہور صحابہ میں سے ایک ہے نا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کو توڑا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کو قتل کرنے کی اتنی تڑپ نہیں تھی جتنی تڑپ مجھے اپنے حقیقی بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کرنے کی تھی، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کو شہید کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے تھے۔ تو یہ بڑا حادثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم پر رحم فرمائے گا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، یہ معاملہ ایسا نہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگے کیا ہے ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے انہیں ہدایت دے دے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، گویا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں جب آپ ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ گویا آج بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، گویا کہ دیکھ رہا ہوں جب آپ ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ ضربہ قومہ، جس نبی کو ان کی قوم کے لوگوں نے مارا اور مار کر کے خون سے لہولہان کر دیا۔ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ اللہ کا پیغمبر اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بیان کر رہے تھے ایک نبی کا واقعہ
جس نبی کو اس کی قوم نے مارا، اور وہ پیغمبر، وہ نبی اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کے خون کو صاف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتی نہیں ہے، یہ جانتی نہیں۔ یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے، کیونکہ اگر لوگ جان جائیں یقینی طور پہ کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ کیا، تو صورتحال کیا ہو جائے گی؟ صورتحال کیا ہو جائے گی؟ اگر جن صحابہ کرام میں یا جن لوگ ایمان لائے، ایک قوم وہ تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے لہولان کر دیا، وہ بھی آپ کی قوم ہے، آپ کی امت ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی، جو آپ کے مقام اور منصب سے بہت دور ہے، اور دوسرے طرف صحابہ کرام کا معاملہ ہے جو آپ کے مقام اور منصب کو جانتے ہیں کہ آپ تھوکتے بھی ہیں تو اس کو زمین پر گرنے نہیں اور اس کو اپنے جسم میں مل لیتے ہیں، آپ کے بغلوں کو بھی زمین پہ کیونکہ وہ جان چکے ہیں جو آپ کے پسینے کو، آپ کے وضو کے پانی کو، ان تمام چیزوں کو کیا ہے اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، اپنے لیے علاج سمجھتے ہیں، برکت کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ایک قوم وہ ہے جو آپ کو جانتی ہے اور دوسری قوم وہ ہے جو آپ کو مارتی ہے، دوسری قوم وہ ہے جو آپ کو مارتی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ نہیں جان پائے کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اسی میں بس کرتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا اور شاید آپ لوگوں کے پاس سوالات بھی ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن خلف کو قتل کیا۔ اسی موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زخم آئے، اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، اور یہی وہ موقع تھا جب مکمل طور پر آپ کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کی حفاظت میں کتنے صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مارکا اور یہ غزوہ جب ختم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابہ کو ڈھونڈا اور تلاش کیا، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعائیں کی اور ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی۔ بڑا کارنامہ اور بڑی فضیلت ہے ان صحابہ کرام کی جو غزوہ احد میں کیا ہے شہید کیے گئے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ بہت سارے غزوہ بدر میں بھی بعض صحابہ شہید کیے گئے، دوسرے غزوات میں بھی شہید کیے گئے، لیکن احد کے میدان میں جن صحابہ کرام نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو کیا ہے بہت بلند کر دیا۔ اور آج سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبر پر آتے تھے، ان پر دعا کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام ہمیں معلوم ہوگا۔ اور ان کو ایک خاص جگہ پر کیا ہے، اسی جگہ پر کیا ہے ان کی تدفین کی گئی، ان کو کہیں ادھر ادھر لے جایا نہیں گیا۔ بعض صحابہ نے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کیا ہے اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ مختصر طور پہ سیرت کا یہ درس اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ رفیع بھائی آپ کا سوال کیا تھا؟ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے کہ اگر غسل جنابت واجب کو مطلب غسل کرنا ہے تو صورت میں یعنی کہ مطلب پانی بہت ٹھنڈا ہے یعنی تو پانی ہے ہی نہیں، تو بنا پانی کے یعنی کہ کیا مطلب طریقہ کار رہ سکتا ہے یہ؟ جی سب سے پہلے تو آپ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جا کر کے دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کے ساتھ تیمم کا ذکر کیا ہے۔ تو جب پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اس قدر کی جان لیوا ثابت ہو جائے، تو ایسی شکل و صورت میں جو آپ کا طریقہ ہوگا پاک ہونے کا وہ یہ ہوگا کہ آپ تیمم کریں گے، یعنی مٹی کے ذریعے سے آپ پاکی حاصل کریں گے، مٹی پہ اپنا دونوں ہاتھ ماریں گے، اور اس کے بعد اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو جھاڑ لیں گے، اور اس کے بعد آپ چہرے کا اس طریقے سے مسح کر لیں گے، یعنی یہ لیے آپ اس طریقے سے آپ چہرے کا مسح کر لیے، ایسا ضروری یہ سب پورا کرے نہیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ کو اس طریقے سے اور پھر لفٹ کو اس طریقے سے کر لیں، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف اوپر کر لینا کافی ہے، صرف اوپر کر لینا
کافی ہے، نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں کیا جائے، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ کافی ہے. اور ایک سوال آیا کہ گھر میں مسح کر سکتے ہیں کیا؟ یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ عام طور سے یہ دیواروں پر مسح نہیں ہوتا ہے، اور نہ دیواروں سے تیمم ہوتا ہے. اگر آپ کی دیوار مٹی کی ہے تو تیمم ہوگا. یہ آپ سنگ مرمر کی جو آپ کی دیواریں اس پر تھوڑا نہ ہوگا، اور نہ کسی دیوار پہ ہوگا اس وقت. اگر کوئی ایسی دیوار ہو جو بالکل دھول سے مٹی سے اٹ گئی ہو تو ایک الگ بات ہے. اب یہ کہاں ہے یہ سب؟ تو اب نہ روڈ مٹی کی، نہ مکان مٹی کی، مٹی آئی کہاں سے؟ اگر آج اس وقت مٹی ڈھونڈنا ہو تو کیا ہے، ایک مشکل کام ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. تو مٹی کی دیوار اگر ہو یا دیوار پر اتنی مٹی لگ گئی ہو کہ معلوم ہو رہی ہو تو آپ اس پر مسح کر سکتے. باقی اس طرح کی دیواروں پر مسح نہیں کریں گے. فتیمموا صعیدا طیبا، صعید مٹی، پاک مٹی سے وضو کرنا ہے یا وہ تیمم کرنا ہے. ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ مٹی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، گاڑیوں میں کچھ رکھے، گھروں میں رکھے، کسی کو بھی ضرورت کبھی بھی پیش آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے سفر وغیرہ میں آدمی مٹی دو طرح کی رکھے، ایک تیمم کے لیے اور دوسرے پاکی کے لیے، یعنی استنجے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی وہ مٹی رکھے، کبھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اس طریقے سے تیمم کیا جائے گا. جی ہاں جی بہت اچھا ہے. میرے ایک دم ابھی جا رہا تھا کہنے کے لیے، بھولا ہوا تھا کہ مسح کیسے کریں گے. مسح کیسے کریں گے؟ یہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے تر کیا، دونوں ہاتھوں کو آپ نے تر کیا، اور اس کے بعد دونوں کا ایک ساتھ کریں. کیسے ایک ساتھ کریں گے؟ یہ یہاں سے آپ نے شروع کیا نا، اس طریقے سے آپ یہاں لا کر کے چھوڑ دیں. یہ سب سے بہترین طریقہ، اور جائز ہے کہ آپ دائیں سے دائیں کا کر کے اس کے بعد پھر بائیں کا بائیں کا سے کر لیں. ایک ہی مرتبہ کریں گے. ایک ساتھ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فمسح علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساکس پر مسح کیا، یہ زیادہ بہتر ہے. اور صرف اوپر کے حصے پہ کریں. میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کو تسلی نہیں ہوتی، پیر اٹھا کر کے ایسے ایسے مار ہی دیتے ہیں. ہاں نیچے مار ہی دیتے، تسلی نہیں ہوتی. واللہ عالم کیا بیماری ہے یہ. اس بیماری کا علاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سنیے. وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی. اگر دین عقل کی بنیاد پہ قائم ہوتا تو ساکس پر مسح اوپر کے حصے پہ نہیں، نیچے کے حصے پہ کرنا ہوتا. وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اوپر کے حصے پر کیا ہے مسح کریں. تو نیچے کا ٹچ مت کریں، اور نہ دو مرتبہ کریں، ایسے ایسے بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. صرف اوپر کے حصے کا کر کے آپ کیا ہے چھوڑ دیں. جب تک نہیں ٹوٹے گا. یہ مسح کرنے کے بعد آپ کا وضو ڈن ہو گیا. ایک دن ایک رات میں تو اتارنا ہوگا نا. جب پہلی مرتبہ مسح کر لیں گے، پہلی مرتبہ مسح کرنے کے بعد 24 گھنٹہ آپ اس کو پہن سکتے ہیں. پھر جب آپ کو دوبارہ پہننا ہو تو آپ اس کو اتار لیجئے، وضو کر لیجئے، پیروں کو دھل کر کے پھر پہن لیجئے. پھر اس کے بعد جب پہلی مرتبہ مسح کریں گے تو وہاں سے 24 گھنٹہ شروع ہو جائے گا. صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم اپنے ساکس اور موزوں کو نہ نیند کی وجہ سے، نہ سونے کی وجہ سے، نہ لیٹرن باتھ روم کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں اتارتے تھے. کب اتارتے تھے؟ جب غسل کی ضرورت ہو جاتی تھی، جب جنابت آ جاتی تھی، تب کیا ہے موزوں کو اتارتے تھے. تو جب تک آدمی پہنے ہوئے ہے اس پر کیا ہے وہ مدت کے اندر ہے تو مسح کر سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نہ یہ کہ ساکس اتارنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا. بہت سارے لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ آپ نے مسح کر لیا ہے، مسح کرنے کے بعد آپ نے ساکس اتار دیا تو آپ کا وضو کیا ہے ٹوٹ گیا ہے. یہ غلط بات ہے. وضو رہتا ہے. ایک آدمی وضو کر لیا ہے، سر پہ مسح کرتے ہیں کہ نہیں؟ وضو کرنے کے بعد اگر ٹکلا کرا لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا تو نے جواب دیا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر لے، وضو ڈن ہو گیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ بال کو کیا اڑا لے تو کیا کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟
ہاں وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی موضوع پر مسح کر لیا ہے وضو اس کا ڈن ہو گیا, اب سوچ کے اتارنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اللہ عالم بالصواب, اس سلسلے میں یہی صحیح بات ہے. ہاں ساکس پہنی کی بات جب مجھے تو کسی وجہ سے نکالنا پڑا ساکس, پھر اس کے بعد پہن لی تو اس کے مسا ہو سکتا ہے, یا پھر جب اب جب پہنے تو اس پہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ شرط ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد پہنے ہو. جب آپ نے ساکس اتار دیا پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب جب آپ پہن رہے ہیں تو آپ وضو کر کے پیروں کو دھل کے اس کے بعد پہنیں گے, واضح ہے. لیکن ایک آدمی مثال کے طور پہ جیسے ظہر کی نماز میں اس نے مسا کیا اور اس پر نماز پڑھ لی, اصل میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن بڑی گرمی لگ رہی تھی یا موزے سے بو آ رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, مسجد میں آیا تو موزہ اتار دیا اور ویسے آ کے نماز اس نے پڑھ لی, تو اس کا وضو بالکل درست اور صحیح رہا, کیونکہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے. ہمیشہ یاد رکھیے شریعت میں ایک قاعدہ ہے, ہمیشہ اس کو یاد رکھیے, آپ کی زندگی کے تمام مسائل میں فائدہ پہنچائے گا. وہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک, یقین جو ہے وہ شک سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا, توڑا نہیں جا سکتا. جب کوئی چیز ڈن ہو جائے, یقینی ہو جائے, تو اس کو توڑنے کے لیے اسی جیسا یقین ہونا چاہیے, اسی جیسا کیا ہے, یقین ہو جائے. اب جیسے مان لیتے ہیں آپ نے وضو بنا لیا, آپ کا وضو ڈن ہو گیا, اب انہی چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹ سکتا ہے جس کی شریعت میں دلیل موجود ہو, جس کی شریعت میں دلیل موجود ہے. جس کی دلیل موجود نہ ہو اس سے وضو آپ کا یا کوئی بھی چیز نہیں ٹوٹے گی, یا کوئی بھی چیز نہیں ٹوٹے گی. وضو کو توڑنے والی چیزیں چند ہیں, کتنی ہیں, صرف چند چیزیں ہیں. جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی لے, وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہاں ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بھائی جواب دیں, ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا. ہاں نہیں ٹوٹے گا. دودھ پینے سے نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. اور اونٹ کا گوشت کھا لینے سے, بس یہی ہے. ایسے ہی سمجھیے کہ جب تک کسی چیز کی دلیل نہ ہو تب تک ان چیزوں کے استعمال سے کسی کا وضو وغیرہ نہیں توڑا جا سکتا, نہ کسی کی نماز وغیرہ توڑی جا سکتی ہے. ایسے ہی آپ کو کبھی یہ عام بیماری ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے, یہ کہ جیسے آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی, پھر عصر کی نماز آپ پڑھنے آ رہے ہیں تو آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تھا, میرا وضو کہیں ٹوٹا تو نہیں, کہیں ہوا تو نہیں خارج ہوتی, کہیں میں استنجے کے لیے تو نہیں گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے آپ کا. یقین کیا ہے کہ آپ نے ظہر کے لیے وضو بنایا تھا, اور جب آپ نے وضو بنایا تو آپ باوضو ہیں. یہ اصل کیا ہے؟ باوضو. جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جیسے ہوا کا خارج ہونا, جیسے لیٹرین باتھ روم وغیرہ کر لینا وغیرہ وغیرہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اور ایسے ہی مان لیتے ہیں اس کے برعکس کہ زور کے لیے آپ نے وضو کیا, زور کی نماز پڑھی, اس کے بعد آپ کی ہوا خارج ہو گئی, یقین تھا آپ کو, اب شک کیا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وضو بنایا تھا نہیں, وضو بنایا تھا نہیں بنایا تھا. اب کیا اصل ہے؟ اب اصل یہ کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا یقین ہے, وضو بنایا تھا نہیں بنایا تھا کیا ہے؟ شک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وضو کرنا ہوگا, کیونکہ یہ یقینی چیز ہے. یہ قاعدہ ہر حال میں آپ یاد رکھیں, اس سے آپ کو زندگی کے بہت سارے مسائل میں کیا ہے, آسانی ہوگی. اور تو سردی ہے لیکن پانی بھی گرم موجود ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں, تو اس بنیاد پھر رخصت نہیں تیمم نہ کریں. کیونکہ یہ بات طے ہے کہ پانی اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. جب پانی کو گرم کر سکتا ہے تو اس کے لیے پانی کوئی نقصان دہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ میرا ہاسپٹل میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, وہاں پر کنگ ہاسپٹل میں مجھے وہ تیمم کرنے کے لیے وہ دیا گیا, ایک طرف سے بلڈ
शक कर रहे थे, एक तरफ पेशाब जा रहा था, और उन्होंने तयम्मुम के लिए वो दिया था, कपड़ा होता है, उसको करके उसको तयम्मुम करके मैंने नमाज पढ़ी, तो वो दुरुस्त है कि नहीं? देखिए, जहाँ पर इस तरह के मसाइलों की बहुत सारे लोगों को पेशाब की नली वगैरह लगी रहती है, मुस्तकिल वो खतरे आ रहे हैं और वो उनके इख्तियार में नहीं है, वो उनके इख्तियार में नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए क्या है कि माफ़ू अन्हु ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फिर वो क्या करेंगे, जब उनको नमाज पढ़ना होगा तो उसी हालत में वो तयम्मुम करके नमाज अदा कर लेंगे, अगरचे वो पेशाब के खतरे क्या है आ रहे हैं, क्योंकि उन पर उनका इख्तियार नहीं है। तो ये उस वक्त सूरत में तयम्मुम करने की मिट्टी ना हो तो फिर क्या करें? थैली थैली हाँ, लोग अक्सर मट्टी भर कर रखते हैं थैली में छोटी। देखिए तो नहीं है, अगर 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 किसी इंसान के इख्तियार में तयम्मुम करना भी ना हो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल टोटल बेड पर हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं, और घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, पूरी होश हवास है, और बावजू भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, या मिट्टी है सामने नजर आ रही है लेकिन उठ करके ला नहीं सकते, और नमाज का वक्त निकला जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जिस हाल में है उसी हाल में वो नमाज पढ़ लेंगे, जिस हाल में उस हाल में नमाज पढ़ लेंगे। जब स्टट पड़ा था ना, हमें नहीं मिला, वो यूरिन लगी हुई है और वो चल रहा है, ड्रिप्स चल रही है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैंने फिर उसी हालत में नमाज पढ़ ली। बिल्कुल, अभी जैसे अभी अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत गुजरी बड़ी अहम है ना, जाहिर है वो मसला तो उस वक्त उनको मालूम नहीं था ना, तो जो कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने क्या है किया, पानी का इस्तेमाल खतरे वाला था, तो उसको दूसरी चीज जिससे पाकी हासिल की जाती है वो क्या है, मिट्टी है, तो उसका इस्तेमाल किया गया। अब इन दोनों चीजों पर इंसान की कुदरत ना हो, ना मिट्टी पे ना पानी पे, तो फिर जिस हालत में है उसी हालत में क्या हो, नमाज पढ़ लेगा, नमाज माफ नहीं होगी, ये अहम है। अपने हाथ निकाल दो, अब उसने कहा आप कुल्ली नहीं कर सकते, तो वजू नहीं कर सकता, तो हंस रहे आया था, फिर मैं नीचे आया वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा नहीं, कभी कभी सिर्फ ऐसे डॉक्टरों के कहने से नहीं होता है, दबा के रखने में था। अगर कोई ऐसी चीज हो कि वाकई मुंह नहीं खोला जा सकता है तो एक अलग सी बात है, लेकिन ये कि सिर्फ डॉक्टरों के कह देने पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि 3-4 डॉक्टरों से समझ न लिया जाए, और डॉक्टर भी अमानत और दानत वाले हैं, वरना वो क्या है, वो तो हरदम मना करते रहते हैं, ये ना करो ना करो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और आपका सवाल क्या था? पर मौजूद ये ख़वातीन कब्रिस्तान जाने का ताल्लुक से ही, तो अक्सर हम मदीना जाते हैं तो बकरी के करीब जाते हैं उधर, और ग़ज़वे उहद के पास भी जाते हैं, तो ये कैसा है शेख? ये बड़ा मुख्तलिफ मसला है, मैं बस एक इशारा करता हूँ, उससे जो राजे मेरे अपने इल्म में है वो बताता हूँ। इसमें एक कौल ये है कि हराम है, शिद्दत के साथ हराम है औरत का कब्रिस्तान जाना, चाहे वो किसी की, और ये हनाबिला का मज़हब है, सऊदी अरब में इसी पर अमल है। दूसरा कौल ये है कि मकरूह है, अच्छा नहीं है जाना। और तीसरा कौल ये है कि औरत का कब्रिस्तान जाना जायज़ और दुरुस्त है, और यही कौल ज्यादा दुरुस्त और सही है कि औरत का कब्रिस्तान जाना जायज़ और दुरुस्त है, उन शुरूत के साथ जो शर्त उनके साथ होती है कि वो नफ्स पे कंट्रोल करने वाली हो, महरम के साथ हो, गैर मर्दों का मिलाप ना हो, ये सारी की सारी चीजें बन सबर की ना जाए, और अपने आप पे कंट्रोल करने वाली, तो इबरत के तौर पे वो भी क्या है जाएंगे। उससे सबसे पहली दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, कि मैंने तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत से रोका था, रोक रखा था, चाहे उसमें मर्द या औरत सब शामिल है, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत से रोक रखा था, अब तुम लोग कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, क्योंकि इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है, मौत की याद ताज़ा होती है। तो उलमा कहते हैं कि इसमें जब मना किया गया तो मर्द औरत दोनों शामिल थे, इजाजत दी गई तब भी मर्द और औरत दोनों शामिल है, और जो रीजन बयान किया जा रहा है वो भी मर्दों और औरतों दोनों के लिए सेम है, आखिरत का खौफ, मौत का खौफ, ये सबको जरूरत है। दूसरी ये कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
پوچھا کہ اگر میں قبرستان سے گزروں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا انہیں سکھلائی کہ جب قبرستان سے گزرو تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ تو آپ نے سکھائی۔ تیسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبرستان سے واپس آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ قبرستان کیوں گئی تھی؟ کیا اللہ کے نبی نے روکا نہیں تھا اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ روکا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے بھائی کی قبر سے واپس آ رہی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر کسی طرح کا فتنہ نہ ہو، کبھی کبھی کیا مان لیں آپ یہیں پر ہیں، اب یہاں کیا ہے، مسلکی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے عورت نہیں جائے گی تو آپ بچیں، لیکن جہاں پر آپ جا سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے گزر گئے، وہاں سے قبرستان دکھا دیے، وہاں دعائیں وغیرہ پڑھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھی دلیل، اس میں اور بھی دلیلیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک خاتون اپنے بچے یا کسی قریبی کی قبر کے پاس رو کر کے بیٹھ کر کے رو رہی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اصبری واتق اللہ، صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس خاتون نے کہا الیک عنی، ہم سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں آئی ہے جو مجھ کو آئی ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، آپ آگے گزر گئے، کیونکہ جب اس طرح کی جگہ ہونا جہاں آپ کو نہ پہچانا جا سکے، وہاں خامخواہ تعارف کرا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ وہاں سے گزر گئے۔ صحابہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کس کو ریپلائی کیا، جواب دیا؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اب وہ حواس باختہ ہو گئی، بالکل آپ میں نہیں رہی، اور دوڑی ہوئی آئی، اور نہ جو دروازے پہ گیٹ مین ہوتا اس کا خیال، گھس گئی اندر تک اور کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے جب آپ کو تکلیف پہلے موقع پہ ہوتی، اسی وقت جب صبر کیا جاتا ہے اسی کو صبر کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 3-4 دنوں کے بعد تو غم ہلکا ہونے لگا۔ تو وہاں بھی دلیل پکڑی ہے علماء نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبرستان آنے پر منع نہیں کیا، البتہ رونے اور گانے اور صبر نہ کرنے پہ کیا ہے، آپ نے روکا اور منع کیا۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں ان علماء کے قول کو زیادہ مضبوط سمجھ رہا ہوں فی الحال، جو یہ کہتے ہیں کہ جائز اور درست ہے، واللہ اعلم۔ آپ ان کو دلائل کو اکٹھا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ البانی کی کتاب احکام الجنائز میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بھیا ریت کیا ہے؟ اگر مٹی ہے کسی بھی قسم کی، لال ہو، کالی ہو، پیلی ہو، اگر اس کو مٹی کہتے ہیں تو اسی پر تیمم ہوگا۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی کیفیت بدل گئی، جیسے سیمنٹ پہ کر لیں۔ اللہ عالم، نہیں معلوم، وہ تو اس کو مٹی نہیں کہتے، آپ ہی کہتے ہیں وہ بالو ہے۔ اگر اس کو مٹی کہتے ہیں، ہاں بنانے کے لیے، ہاں ہاں جی جی، اس کو مٹی کہتے ہیں۔ اللہ عالم، نہیں معلوم، نہیں معلوم اس کا۔ ریگستان میں ہے، میں نے کہا مٹی اگر ہے تو کوئی بھی کلر کی ہو، کالی ہو، پیلی ہو، گوری ہو، کوئی بھی ہو، مٹی اگر ہے اور پاک ہے تو اس پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مٹی کی کیفیت بدل دی گئی ہے، وہ بالو ہو گیا ہے، مٹی نہیں کہا جاتا اسے، تو اس پر پھر تیمم نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اسی کے ہم نے بھی کیا ہے۔ چلے خیر، وہ مسئلہ نہیں، اگر وہ مٹی ہے تو اس پہ تیمم کریں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ خیرات دینے کا جو لوگ بیٹھ رہتے ہیں دروازے کے پاس، وہ تو ملتے ہی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، اور اس ملک اور دولت کا قانون یہ ہے کہ اس طرح سے کسی بھی شخص کو نہ دیا جائے۔ جی بالکل، کسی بھی، یہ تو اگر یہ الاؤڈ ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں پولیس والوں کو دیکھ کر کے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسجدوں کے اندر سوال کرنے والے کو قطعاً نہ دیا جائے، قطعاً نہ دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی قطعاً نہ کی جائے، ورنہ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔
نمبر 3، میرے اپنے تجربے میں جو مختصر عمر میں نے پائی ہے، اس عمر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے لوگوں نے یہ معاملہ بڑھایا ہے تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اب ملک کو قانون بنانا پڑ رہا ہے اور باقاعدہ یہ کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں لیکن بھیک نہیں مانگیں گے. اب سوچیے آپ، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو ان لوگوں سے بہت بچ کر رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ تو ظاہری طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں، اور انہی مسجدوں کے اندر یہاں جاتے ہیں جہاں پر اجانب رہتے ہیں. یہ لوگ آپ یقینی طور پہ آپ کبھی بھی کسی سعودی ایریا میں چلے جائیں گے، وہاں آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے. عام طور سے انہی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں اجانب رہتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی آدمی واقعی طور پہ ضرورت مند ہو، واقعی طور پہ اگر ضرورت مند ہو محسوس ہو جائے تو اس کو دیا جائے. اس کا مطلب ہے جو مسجد میں مانتے ہیں ان کو دینا گناہ بھی. بھائی مسجد میں تو پتہ نہیں ہے. نہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ خاص طور سے یہ پیش آ رہا. یہ تو میری اپنی نگاہ مسجد کے اندر بات کروں، میری اپنی مسجد میں سعودیوں کی ایک عادت ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لیتے ہیں کچھ دنوں تک یاد رکھتے ہیں. تو ایک آدمی ایک بچے کے ساتھ ایک جگہ ملا، کہا یہ میرا بیٹا ہے علاج کے لیے، اور پورا لگائے رہتے ہیں، پورا میڈیکل اور ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں وہ، ہے نا. کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ایسا نہیں کرے. پھر اس کے بعد دوسری جگہ دوسرے بچے کے ساتھ ملا. اب اس نے اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے نوٹس کر لیا. تیسری مرتبہ یہاں ملا، کاغذ وغیرہ مانگا، کہا کہ تم کو اللہ سے ڈر نہیں، یہ وہ دو. میں کہا تم کاغذ ہو، تمہارا بیٹا نہیں، کل تم کسی اور کے ساتھ، پرسوں کسی اور کے ساتھ. اور اس بچے کے پیر پہ ایک مرتبہ مارا ایسے دھیرے سے، اور کہا چلو. اب وہ بچہ بھاگنا شروع کر دیا، وہ جو پورا لگا ہوا تھا نا بھاگنا شروع کر دیا. اور آپ یقینی طور پہ جتنے بھی لے کر آتے ہیں نا پورا جو ہاسپٹل، اور پورے نمازیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پوری ساؤنڈ اور آواز ہوتی ہے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو دے کر کے ہم اور جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں تفتیش کیجئے، تحقیق کیجئے. ضرورت مند ہے تو اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو گھر بیٹھا کر کے آپ اس کا علاج کرائیے. اس سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. وضو یہ پوچھے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی لیٹنگ کر لے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کر لے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند میں سو گیا تو اکثر یہی ہے کہ اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے. 5-6 چیزیں باقی سب خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بالکل ضعیف کمزور پوائنٹ ہے. سر سونا سے مطلب کسی بھی طریقے سے اگر وہ تحریک باقی صحابہ کا مطالعہ یہ صحیح بخاری میں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے صحابہ بیٹھ کر کے نماز رہتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں اور وہ ویسی نماز پڑھتے ہیں. تو جب ایک آدمی جیسے رات کی نیند ہے نا، رات کی نیند سو گیا ایسے جیسے آپ یہاں لوگوں نے کہا ٹیک لگا کر سوئے تو ٹوٹ گیا، بغیر ٹیک لگائے تو نہیں. لیکن یہ سب نہیں ہے. جب نیند واقعی چلا گیا، رات کی نیند ہے، جب آدمی یہاں بیٹھا ہوا، کتنے لوگ گھر میں بس سوتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑیں گے. تو اس سے صحیح ہے اصل میں وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی واضح دلیل نہیں. یہ غالب آدمی سو گیا، ہوش و حواس ہو سکتا ہے اس کا ورنہ کوئی دلیل ایسی نہیں سو جانے سے دلیل نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں. خون نکلنے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، منہ سے نکلے نہیں ٹوٹتا ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما زال المسلمون یصلون بجراحهم، مسلمان مسلسل طور صحابہ وغیرہ سب کے صحابہ اللہ کے جمع سے سب اسی نے کیا نماز پڑھتے آ رہے ہیں. سوال آیا تھا جو بچوں کو دھلانے سے وضو
چھوٹے بچوں کو میں اس کو واقعی بتا رہا ہوں 2 دن پہلے میں کسی نتیجے پہنچوں انشاءاللہ کسی موقع چھوٹے بچوں کی لیٹرین ہمارا صاف پرائیویٹ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے میں اس پہ نتیجے پر پہنچا انشاءاللہ اللہ